الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن له من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ. ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ. صدائے دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ. صدائے دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا پروانہ. قابل قدر سامعین اعظام، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا، مزید دین کی باتیں بھی سننے کی توفیق عطا فرمائی. آج کی اس جمعہ میں مختصراً چند باتیں عرض کروں گا، جو باتیں ہماری زندگی کے حصے کے لیے کافی امپورٹنٹ ہوگا. جیسا کہ میں نے ابھی ایک شعر پڑھا جس کے اندر ایک لفظ آیا ہے، ابھی میں طفل مکتب ہوں نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ. طفل مکتب کیا چیز ہوتی ہے، اس کا کارنامہ شریعت مطہرہ کے اندر کیا ہے، مکاتب سے امت کو کیا فائدے ہیں. مساجد کے اندر مارننگ جو تعلیم دی جاتی ہے، صبح جو تعلیم کا رواج ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، امت کو اس سے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں. اس کے اوپر چند باتیں عرض کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات ان باتوں پر غور و خوض کریں گے، ان باتوں کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے ابھی ایک مہینہ قبل ایک جمعہ کے دوران 3 باتیں عرض کی تھیں. وہ 3 باتیں کافی امپورٹنٹ ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان 3 باتوں کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. یہ باتیں جو ہے پروگرام اور نماز جمعہ کے لیے جو آتے ہیں، جو وعظ سنتے ہیں، اس کے متعلق ہیں
کہ جو جمعہ کے دن پہلے مسجد کو جاتے ہیں یا بعد میں جاتے ہیں ان کی کوالٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ بعض لوگ مسجد کے اندر یا کسی جلسہ یا کانفرنس پروگرام میں جاتے ہیں، بعض لوگ محض صرف پروگرام کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہی حال جمعہ کا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو جمعہ کے دن مسجد کو آتے ہیں صرف مولوی صاحب کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، نہ تو وہ نماز کی نیت سے آتے ہیں، نہ کسی عمل کی نیت سے آتے ہیں، نہ وہ جو باتیں جمعہ کے دن کہی جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نیت پہلے سے ہی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بخاری و مسلم کی حدیث ہے اور حدیث مشہورہ ہے، کافی مشہور حدیث ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کا راوی ہے، فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی اس حدیث کو سب سے پہلے لکھا ہے، مسلم شریف کے اندر بھی اس حدیث کو پہلے لکھا ہے۔ یہ حدیث نیت پر محمول ہے، اسی وجہ سے انسان جس نیت سے جو کام کرتا ہے، جس نیت سے جہاں پر جاتا ہے، اس کو نیت کے مطابق ہی فائدہ ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ جمعہ کے دن جو کچھ لوگ آتے ہیں وہ صرف مولوی صاحب کو دیکھنے کی غرض سے، ان کے بیان کو دیکھنے کی غرض سے، نہ کہ ان کا غرض سننے کا ہوتا ہے، نہ کہ عمل کرنے کا ہوتا ہے۔ وہ تو آتے بیچارہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، وہ تو آئے وقت گمائے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرا قسم کے جو لوگ آتے ہیں وہ اس غرض سے آتے ہیں کہ جو چیز جمعہ میں بیان کی جائے گی یا کسی پروگرام میں جاتے ہیں وہ اس نیت سے جاتے ہیں جو بیان کیا جائے گا اس سے سنوں گا تو اس پر عمل کروں گا۔ دوسرے والے لوگ کو ایک فائدہ ہے لوگوں کو کہ وہ جو باتیں سنیں گے تو کم سے کم دوسروں کو نہ بتائے تو خود اس پر عمل کریں گے، یعنی خود اس کی نیت صحیح ہے، سننے کا بھی فائدہ ہوگا اور اللہ اس کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تیسرے کوالٹی کے لوگ جو ہیں یہ سب سے عمدہ اور اچھا ہے جو اس نیت سے کسی پروگرام میں یا جمعہ کو پہلے لائے کہ جو چیز بیان کیا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں کو بھی اس چیز کو بتاؤں گا تاکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی عمل کریں۔ یہ تیسرے نمبر کے لوگ جو ہیں یہ سب سے اچھے اور سب سے جو ہے معنیدار ہیں، کیونکہ اس کی نیت خود عمل کرنے کی بھی ہے اور دوسروں کو بھی بتانے کی بھی ہے۔ بہر و کیف میں یہ انسان کا کوالٹی بتا دیوں۔ اسی طریقے سے مکتب جو ہر مساجد کے اندر چلایا جاتا ہے، اس کے اندر تعلیمیں دی جاتی ہے۔ آج ہم لوگ مساجد کی تعلیم کو، مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو بالکل ہی بیکار تصور کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے اندر 120 جو ہے ہاؤسز ہیں، لیکن مکتب میں پڑھنے والے، دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی اگر کاؤنٹنگ کیا جائے، مسجد میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو جوڑا جائے، اگر اس کو لکھ لیا جائے مشکل سے 15 اور 20 بچے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ باپ کا دینی علم سے کوئی فکر نہیں ہے، بچے کا کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ماں کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دادا کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، گھر کے ممبران میں سے کسی کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر دین سے تعلق ہوتا تو رب کعبہ کی قسم آج ہماری مسجدیں ویران نہیں پڑ جاتی، مسجد میں نمازیوں کی تعداد اتنی کم نہیں ہو جاتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسجد کی تعلیم کو چھوڑ دیا گیا ہے اور مسجد میں بچے کو پڑھانے میں عیب سمجھا جاتا ہے کہ اگر مسجد میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو ہماری بچے کی عزت نہیں رہے گی، ہمارا بچہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے عقل مند لوگوں سے جو یہ کہتے
ہیں کہ بچہ مسجد میں تعلیم حاصل کرے گا تو بچے کے علم میں برکت نہیں ہوگی۔ میں ایسے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جس امام کا اقتداء کرتے ہو، جس امام کو مانتے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ کسی مدارس کے طالب علم نہیں تھے، یہ کسی کالج کے طالب علم نہیں تھے، یہ کسی اسکول کے طالب علم نہیں تھے، انہوں نے مدارس میں رہ کر کے، مدارس میں درس لے کر کے دنیا کا امام بن گئے، وقت کا امام بن گئے۔ ماتر 17 سال کی عمر میں جو ہے اطراف و اکناف میں ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر ان کا علم کا ڈنکا بجنے لگا۔ کیا وجہ تھی؟ کسی اسکول میں تو نہیں پڑھے تھے، لیکن اللہ نے علم کا ایسا خدمات لیا ان سے، ایک مسجد کے اندر پڑھنے والے طالب علم سے کہ وقت کا امام بنے، اور آج پورے دنیا کے اندر جن کے مسائل پر سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے، جن کے مسائل کو سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، جس کے مسائل کو سب سے زیادہ نماز کے اندر اختیار کیا جاتا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کون سی طاقت تھی، کون سا علم تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو پروان چڑھا دیا؟ وہ مسجد کی تعلیم تھی، وہ مکتب کی تعلیم تھی، وہ مسجد کے اندر پڑھانے والے کوئی ایک مولوی صاحب تھے جنہوں نے پڑھا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ کو دنیا والوں کے لیے سورج کی طرح روشن کر دیا۔ آج ہم اپنے مسجد سے دور، مولوی صاحب سے دور، دینی تعلیمات سے دور، دینی پروگرام سے دور رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں دین میں بچہ بہک نہ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا حالات ہو چکی ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ آپ ذرا سا غور کیجئے کہ جب ابتدائے اسلام تھی، جب مسلمانوں نے اسلام لانا شروع کیا، جب اسلام پھیلنے لگا، اس وقت کوئی کالج نہیں تھا، کوئی اسکولز نہیں تھے، کوئی یونیورسٹی ابتدا میں نہیں تھا۔ ان لوگوں نے بیٹھ کر کے مسجد میں علم حاصل کیا۔ مکہ کے اندر سب سے پہلا مدرسہ جو قائم کیا گیا تھا وہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اس گھر کے اندر نماز بھی ہوتی تھی، یعنی وہ پہلی مسجد بھی تھی، اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ اور کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کفار مکہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، تو دار ارقم کو اسلام کا سب سے پہلا مسجد بنایا گیا۔ وہ مسجد بھی تھی، وہ ایمانگاہ بھی تھا، وہ مکتب بھی تھا، وہ مدرسہ بھی تھا۔ اسی مکتب کے پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو دنیا کا پہلا بادشاہ بنے، پہلا خلیفہ بنے، ایک ایسا بادشاہ مسلمانوں کا بنا جس کی حکومت کے اندر انصاف کی جاتی تھی، اور حکومت کرنے کے باوجود بھی اپنے تجارت کو نہیں چھوڑا، بلکہ تجارت کیا کرتے تھے، اپنا خرید و فروخت سامان کیا کرتے تھے۔ ان کی کاروبار جو ہے، ان کی سلطنت جو ہے، ان کو تجارت کرنے سے نہیں روکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سا علم تھا؟ کسی یونیورسٹی کا علم نہیں تھا، بلکہ دار ارقم کا علم تھا۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، یہ صرف مسجد ہی نہیں تھی بلکہ یہ درسگاہ بھی تھی۔ نماز پڑھتے وقت مسجد تھی، علم حاصل کرتے وقت ایک درسگاہ بن جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی وہاں پر قرآن کا درس دیا کرتے تھے، احادیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اس مسجد کی برکت ہے، اس مسجد کی تعلیم کی برکت ہے کہ اس وقت صحابہ میں بڑے بڑے فقہی تیار ہو گئے، مفسر تیار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جو ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے فقی جو ہے مسجد نبوی کی طالب علم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر جو ہے، محدث جو ہے، مفسر قرآن جو ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس لیا کرتے تھے۔ آج ہمیں کیا غلط فہمیاں ہو گئی ہیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو مسجد سے دور رکھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں، حدیث کی تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں، کلمہ سے دور رکھ رہے ہیں، فرائض نماز سے دور رکھ رہے ہیں، نماز جنازہ کی طریقوں سے دور رکھ رہے ہیں، نبی کی سنتیں کیا ہے اس سے دور رکھ رہے ہیں، خانے کی سنتیں کیا ہے اس سے دور رکھ رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر، آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر جتنی بددینی ہے وہ کسی کے گھروں کے اندر بھی نہیں ہوگا۔
یہ بددینی آئی کیسے؟ یہ بددینی بڑھی کیسے؟ اس بددینی بڑھنے کا دراصل حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو مسجد سے رشتے کو توڑ دیا ہے، مسجد سے رشتے کو بائیکاٹ کر دیا ہے۔ آج ہم مسجد کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، آج ہم مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، آج ہم مولویوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آج ہم حافظ قرآن کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آج ہم مفتیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفتی تو حقیقت بیان کر دیتا ہے، عالم تو حقیقت بیان کر دیتا ہے، حافظ تو حقیقت بیان کر دیتا ہے، حافظ تو قرآن پڑھ کر سناتا ہے، مفتی تو مسائل کو بیان کر دیتا ہے، مولانا تو حقیقت سے آشنا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نفرتیں ہو رہی ہے۔ جب نفرتیں عالم سے ہوگی، حافظ سے ہوگی، مفتی سے ہوگی تو لازم ہے کہ گھر کے اندر بددینی لازم آئے گی۔ آج میں اپنے گاؤں کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہمارے گاؤں کے اندر بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، بہت سارے لوگ چلے گئے۔ ابھی 1.5 مہینہ 2 مہینہ قبل بھی 2 آدمی کا تقریباً جانا ہوا۔ اللہ نے انہیں بلا لیا، دنیا سے اس کی رزق ختم ہو گئی، اللہ نے بلا لیا، اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہمیں بتائیے تو صحیح، کیا وہ لوگ لاوارث تھے؟ ان کا کوئی اولاد نہیں تھا دنیا میں؟ کیا وہ بال بچے والے نہیں تھے؟ کیا وہ بیٹا بیٹی والے نہیں تھے؟ کیا وہ پترا اور ناتی نواسا والے نہیں تھے؟ سب والے تھے۔ لیکن آج اس کے نام پر اس کے ایصال ثواب کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں؟ لیکن ہمیں بتائیے تو صحیح، ان لوگوں کے اولاد سے جا کر کے پوچھئے تو صحیح، کیا ان کے گھر والوں میں سے، ان کے بیٹوں میں سے کسی نے آج تک ایک درود پاک جا کر کے ان کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے پڑھا؟ کیا کسی نے بھی اپنے باپ کے قبر کے پاس جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے آیا؟ کسی نے بھی اپنے باپ کے قبر کے پاس جا کر کے سورہ چاروں کل پڑھ کر کے آیا؟ کسی نے اپنے باپ کے قبر پہ جا کر کے سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھ کے آیا؟ کسی نے اپنے باپ کے قبر کے پاس جا کر کے کوئی درود ہی پڑھ کے آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے اس کے پاس دین کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہ اپنے باپ کو حقیقت میں باپ ہی نہیں سمجھتا۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا سا غور کریں، باپ کا سب سے بڑا احسان ہوتا ہے اپنے اولاد کے اوپر۔ جیسے ہم لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، ہر ایک کوئی صاحب اولاد ہیں۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے، رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں سمجھتا ہے۔ ہر ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ سب سے اچھا ہو، میرا بچہ تندرست رہے، میں اپنے بچے کو اچھے سے اچھا پہناؤں، میں اپنے بچے کو اچھا سے اچھا کھلاؤں۔ ہر ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن جب اس باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جب وہ باپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ہم اتنے نیچ ہو جاتے ہیں، اتنے نیچ ہو جاتے ہیں، اتنے گر جاتے ہیں کہ اپنے باپ کی محنت کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی حق ادا نہیں کرتے، حق ادا نہیں کرتے۔ حق تو یہ تھا کہ جب باپ کا انتقال ہوتا تو اپنے ہاتھ سے باپ کو نہلاتے، باپ کا انتقال ہوتا اپنے ہاتھوں سے باپ کو کفن دلاتے، باپ کا انتقال ہوتا اپنے کندھوں پر باپ کے جنازے کو رکھ کر کے مسجد تک لے کر کے جاتے، اگلے صف میں کھڑے ہو کر کے امام صاحب کے پیچھے امام صاحب سے کہتے کہ آپ ہمارے والد صاحب کا نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اور امام کے پیچھے سب سے پہلے صف میں باپ کے نماز جنازہ پڑھتے اور باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی دعائیں کرتے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ پورے گاؤں والے بابا کا جنازہ پڑھ رہا ہے، لیکن بیٹا مسجد کے باہر ہاں ٹھی کر رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ اور اگر اس سے جب پوچھ لیا جائے، ابھی میں چند دن کی بات پوچھ رہا ہوں، کوئی پچھلے کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں، ابھی 2 مہینے کی بات کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن میں ایک آئینہ دکھا رہا ہوں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے بچ سکے، تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو سکے، مرنے کے بعد ہمارا کوئی نام لینے والا ہو،
حدیث کے اندر آیا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے چند چیزیں ایسے ہیں جو صدقہ جاریہ ہے، اور ان صدقہ جاریہ کے اندر سب سے بہترین چیز جو آقا نے فرمایا ہے کہ نیک صالح اولاد ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اگر آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو اتنی اچھی تعلیم دے دیجئے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد ہمیشہ نماز کی ادائیگی کرے، آپ کے لیے ایصال ثواب کرے، آپ کو قرآن پڑھ کے دے، آپ کے واسطے نمازوں میں دعا کیا کرے، آپ کے قبر کی زیارت کے لیے جایا کرے۔ روایت کے اندر ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کا باپ کا انتقال ہو جائے، جب اسے قبر کے گڑھے پر چھوڑ دے تو لگاتار اس کے گھر والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ کی زیارت کے لیے لگاتار 3 دن تک جائے۔ روایت کے اندر ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، جب تم اسے قبر کے گڑھے میں اتار دو، جب اس کے قبر کو بند کر دو، اس کے قبر میں مٹی ڈال دو، تو تم جو ہے 1-2 آدمی اس کے قبر کے پاس ٹھہر جاؤ، تمام لوگ چلے جائے تو تم وہاں پر ٹھہر جاؤ، تم قرآن پڑھا کرو، تم درود پڑھا کرو، تم کھڑے ہو کر کے ان کے واسطے مغفرت کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ قبر کے اندر جو ہے سوال و جواب کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں۔ جب تم کھڑے ہو کر کے قبر کے پاس جو ہے قرآن کی آیت کا تلاوت کرو گے تو اللہ کے اوپر حمد و ثنا کرتے رہو گے، تو قبر کے اندر تمہاری باپ کو، تمہارے دادا کو، تمہاری ماں کو جو سوال فرشتے کریں گے اس کی سوال کی جواب میں آسانی ہوگی، تخفیف ہوگی۔ آج ہم کرتے کیا ہے؟ آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم سب سے آیا ہے کہ آئے قبر کے اندر ڈالے، فٹافٹ کھرپی لیے مٹی ڈالے۔ ہر ایک آدمی کوشش کرتا ہے کتنا جلدی قبرستان سے باہر ہو جائے۔ یہ شریعت نہیں کہتا، یہ نبی کا طریقہ نہیں کہتا، یہ قرآن کی تعلیم نہیں، یہ صحابہ کی سنت نہیں، یہ اولیاء اکرام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نبی نے بتایا ہے کہ جب تمہارے خاندان میں، تمہارے فیملی میں، تمہارے باپ داداؤں میں، دادیوں میں، ماں میں، تمہارے گھر کی اولادوں میں کوئی بھی تم سے پہلے جب انتقال ہو جائے، جب تم اسے قبر کے گڑھے میں پہنچا دو، اتار دو، تمام لوگ چلے جائیں تو کم سے کم ایک آدمی کھڑے ہو کر کے اس کے قبر کے اوپر جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا رہے، ان کے واسطے جو ہے تسبیحات پڑھتا رہے۔ اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا؟ آگے اس کا ریزن بتایا آقا نے، کہا کہ جب تم قبر میں کے پاس کھڑے ہو کر کے اللہ کی تعریف کرتے رہو گے، قرآن پڑھتے رہو گے، درود پڑھتے رہو گے، اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، صرف اللہ اللہ کرتے رہو گے، قبر کے اندر جو منکر نکیر سوال و جواب کریں گے اللہ ان کی سوال و جواب میں تخفیف کر دے گا، کمی کر دے گا۔ آج ہم جلدی بھاگ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے کہا کہ حدیث کے اندر ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو اہل خانہ کو چاہیے کم سے کم 3 دن تک لگاتار زیارت کرے۔ حدیث کے اندر ہے 3 دن تک لگاتار زیارت کرے، یعنی مارننگ میں قبرستان کو جائے، شام کے ٹائم بھی موقع ہو وہاں جائے، ان کو کچھ پڑھ کر کے دے، اس کے واسطے استغفار کرے۔ قرآن پڑھنا جانتا ہے تو قرآن کی آیت ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے پڑھ کر کے آئے، نمازوں کے اندر اس کے واسطے دعائیں مغفرت کرے۔ یہ باپ کا حق ہے کہ اپنے باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ کے واسطے مغفرت کی دعائیں کرے۔ لیکن آج ہمارے ہوتا ہے کیا؟ جب مٹی دے دیے، چلے گئے، ایک دن گزر گیا، دوسرے دن ہوا تو ہوا، مرمڑے کی ٹوکری لے کر کے آ جاتے ہیں، نہیں تو تیسرے دن آتے ہیں نواب کی طرح۔ وہ بھی کون آتے ہیں؟ پوتا ہے تو پوتا آئے گا، 5 بیٹا ہے تو 1 بیٹا آئے گا، وہ بھی نہیں تو نماز پڑھ کے آئے گا، نہیں تو وضو بنا کے آئے گا، نہیں تو طہارت سے رہتا ہے کہ نہیں رہتا اللہ کو معلوم۔ میں ایک بات طہارت کی بات آئی تو ایک بات عرض کر دوں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان بغیر طہارت کے، ایک انسان ناپاکی کی حالت میں زمین کے جس حصے میں چلے گا، زمین کا وہ تمام حصہ اس شخص کے لیے بد دعائیں دیتا ہے، زمین کا وہ تمام حصہ بد دعا دیتا ہے۔
اللہ کے سامنے کہا کہ یا اللہ یہ تیرا کیسا بندہ ہے جو ناپاکی کی حالت پر میرے پشت پر چل رہا ہے، یا اللہ اگر تو حکم دے دے تو میں اسے نگل جاؤں۔ اور پھر زمین بد دعا کیا دیتی ہے؟ یا اللہ کے پاس شکایت کرتی، پھر بد دعا کیا دیتی ہے؟ زمین کہتی یا اللہ تو اس کو ہلاک کر دے، یا اللہ تو اسے برباد کر دے، یا اللہ تو اس کو دونوں جہاں میں برباد کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی دنیا کی حالات کیسے ہم سب جانتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ ناپاک مسلمان رہتا ہے، خدا کی زمین کے اوپر چلتا ہے، جبکہ خدا اور قرآن چیخ چیخ کر بیان کرتا ہے ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بارکیف میں عرض کر رہا تھا کہ ہم تیسرے دن چوتھے دن مسجد کو زیارت کے لیے آتے ہیں، جو کہ سنت کے بھی خلاف، نبی کے طریقے کے بھی خلاف، اور پھر جو والدین کا حق تھا اس حق بھی ہم نے ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے جب کسی بھی خاندان کا کوئی مر جائے، انسان مرتا ہے کب؟ جب اس کی روزی دنیا میں مکمل ہو جاتی ہے تو انسان انتقال ہو جاتا ہے، اور مرنے کے واسطے مرنے کا لفظ استعمال نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کسی صاحب کا جب انتقال ہو جائے، مر جاتا ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ڈائریکٹ کوئی نہیں بولتا کہ مر گیا، انتقال ہو گیا۔ انتقال کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ اردو لغت کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا۔ مسلمان جب انتقال ہوتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور آخرت کی زندگی اس کا اسٹارٹ اور شروع ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر کیا کیا معاملہ ہوگا ہم سب جانتے ہیں، بہت سارے جمعوں میں بیان کر چکا ہوں۔ میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انتقال ہو جائے خاندان میں، خاندان والے کا سب سے پہلا حق ہے، سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو صحیح سے سلا دیا جائے، ہاتھ پاؤں کو سیدھا کر دیا جائے، آنکھ کھلے ہو تو بند کر دیا جائے، منہ کھلے ہو تو بند کر دیا جائے، اور پھر اس کو غسل دیا جائے۔ بہتر ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی غسل دے، پھر کفن پہنایا جائے، پھر اگر ان کی اولاد میں سے کوئی جانتا ہے تو وہ پہنائے، وہ کفن کاٹ کے پہنائے، اگر نہیں ہے تو آپ گاؤں سے کسی سے مدد لے سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی، آپ مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے کندھوں میں لے کر کے جائیں، قبر کے گڑھے تک پہنچا کر جب اپنا نہلا میں کفن پہنا دے تو گھر کے جتنے ممبران سے ہوتے ہیں، جتنے بھی ممبران سے ہوتے ہیں، مسنون طریقہ ہے کہ وہ تمام لوگ پانی نہائے، اور جو لوگ نہلایا ہے مسنون طریقہ ہے کہ وہ بھی پانی نہائے۔ جب انسان پانی نہلانے کے بعد لاش کو جب پانی نہائے گا تو وہ اب کس چیز کا ناپاک ہوتا ہے؟ پہلی فرصت میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی گھر کے ممبران میں سے مر جاتے ہیں شاید کہ پانی بھی نہیں نہاتا ہوگا۔ مسنون طریقہ ہے، گھر میں کوئی مر جائے جب اس کو نہلا دیا جائے، لاش کو کفن پہنا دیا جائے، گھر کے تمام ممبران کو پانی لانا، نہانا، غسل کرنا مستحب ہے، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر۔ لیکن آج ہمارے ہاں اگر بیچارہ پانی نہاتا تو مسجد کے اندر بھی جاتا، اگر پانی نہاتا تو قبرستان کے اندر تو آ جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے آتا ہے، وہ اللہ عالم بالصواب، اللہ کو معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس سے پہلے جمعہ میں بتایا تھا کہ جب انسان ناپاک ہو اسے زمین کے خطوں میں چلنے سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور سے قبرستان پہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت کے اندر ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان قبرستان پر قدم رکھتا ہے چاہیے کہ اسے قبر والوں کو سلام کرے۔ سلام اگر جو قبر والوں کا سلام کرنے کا طریقہ ہے وہ سلام نہیں معلوم تو کم سے کم السلام علیکم کہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم نحن سلفنا ونحن بالاثر، ترمذی شریف جلد ثانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ دعا موجود ہے، اور یہ دعا پڑھے، اور پھر جب تک قبرستان کے اندر رہے تو دعا پڑھتے رہے۔ روایت کے اندر ہے جب انسان ایک مسلمان قبرستان میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبرستان کے تمام مردوں کو طاقت دیتے ہیں کہ وہ جو ہے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، اور پھر ایک روایت کے اندر ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہ لاشیں جو ہے جو مرے ہوئے لوگ ہوتے قبرستان میں وہ انسان کے ارد گرد ہو جاتا ہے، ان کی روحیں ارد گرد ہو جاتی ہے کہ یہ صاحب اگر کچھ پڑھے گا تو میں اسے لے کر کے اپنے قبر میں جاؤں گا، اللہ کے پاس پیش کروں گا۔
لیکن آج یہ مسجد الحمدللہ قبرستان کے بازو میں، قبرستان کے احاطے کے اندر بنائی گئی ہے۔ آج ہم مسجد کو آتے ہیں، کتنے صاحب ایسے ہیں جو تسبیحات پڑھتے ہوئے آئے ہیں، کتنے صاحب ایسے ہیں جو گھر سے وضو بنا کر کے اچھے طریقے سے آتے ہیں۔ میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا، برد و کیف میں اتنا عرض کروں گا، اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسل کی حفاظت کیجیے، ایمان کی حفاظت کیجیے۔ جب آپ آنے والے نسل کی ایمان کی حفاظت کریں گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ورنہ جس حساب سے گاؤں کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی تو کم سے کم اتنا ہے، نہلا کر کے باپ کو مسجد تک پہنچا دیتا ہے، گاؤں کے 2-4 لوگ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ نہ کرے ایسا آئے گا کہ ہمیں نہلانے والا کوئی نہ ملے گا، مسجد تک لے جانے والا کوئی نہ ملے گا۔ اس سے ہمیں بچنا ہے، بچنا ہے، بچنا ہے۔ اپنے اولاد کو مسجد کے تعلیم سے جوڑنا ہے، قرآن کی تعلیم سے جوڑنا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس سے پہلے حافظ مجیب صاحب آ کر کے کہتے کہ اپنے بچوں کو مسجد کی تعلیم سے جوڑیے، اور میں نے بھی کئی دفعہ اس بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے معصوم بچوں کو مسجد سے جوڑیے۔ اور دوسری بات، جو بچے آتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ بچوں سے کہا کہ آپ جب مارننگ آتے ہیں اپنے پیرنٹس کو لے کر کے آئیے، باپ ہے اپنے والد صاحب کو ساتھ لے کر آئے، اگر والد صاحب نہیں ہے تو بڑے بھائی کو ساتھ لے کر کے آئے کہ مولوی صاحب 2-4 منٹ کے لیے بلائے ہیں آپ کو۔ لیکن آج تک کسی کا باپ نہیں آیا، کسی کا بڑا بھائی نہیں آیا، کسی کا دادا نہیں آیا کہ مولوی صاحب آخر کئی کو مارننگ میں بچے کے ساتھ ہم کو بلا رہے ہیں مسجد میں۔ میرے بھائی، اتنا برا حالات ہے یہاں کے بچوں کا، مجھے بولنا پڑتا ہے۔ یہاں پر جب آتے حالانکہ مارننگ ٹائم میں 8-8:30 بجے سے اسکول کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ کا سمے ہوتا ہے، اور ایک تو آتے جگتے ہیں بیچارے نواب صاحب کی طرح، کیونکہ فیملی کا ہی حالات ایسے ہیں کہ والد صاحب بھی جگتے ہیں 8 بجے، تو بچہ کیوں 7 بجے جگے، آتے آئیں گے وہ 7 بجے 8 بجے، اس کے بعد 10 منٹ بعد مولوی صاحب اسکول جانا ہے، مولوی صاحب اسکول جانا ہے، مولوی صاحب اسکول جانا ہے، مولوی صاحب اسکول جانا ہے۔ تب ہمیں بتائیے کہ جب بچہ آپ کا 8 بجے جگے اور 8:05 پہ مسجد آئے تو 10 منٹ میں کیا پڑھے گا؟ 10 منٹ میں کیا پڑھے گا؟ اس وجہ سے میں تمام لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مسجد کی تعلیم سے جوڑیے۔ مسجد کی تعلیم کو چھوٹی تعلیم نہ سمجھیں، مسجد کی تعلیم سے جوڑیے۔ اور جب اذان ہوتی آپ بھی کوشش کریں اور بچوں کو ساتھ لانے کی کوشش کریں، کم سے کم فجر کی نماز میں۔ جو بچے بڑے ہیں، چھوٹے بچوں کو نہیں لانا ہے، جن کی عمر 7 سال سے زیادہ ہے، 10 سال ہے، 12 سال، ان بچوں کو ساتھ میں لے کر کے آئے، اور پھر فجر کے بعد اپنے بچوں کو مسجد میں چھوڑ کے جائیں کہ تم مسجد کے اندر تعلیم کے بعد سیدھے آنا، اس سے پہلے گھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے، ہمیں امید ہے کہ جب آپ کا بچہ دین کا یا قرآن کا کوئی ایک آیت سیکھے گا تو آپ کے مرنے کے بعد غلطی سے بھی اگر آپ کے بچہ اس آیت کو پڑھے گا کہیں پر بھی تو لا محالہ اس آیت کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔